السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خونی کہاوت قسط نمبر 18۔ چاند آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا تو میرے بدن سے خون کی بوندیں گرنا بند ہو گئیں۔ آگ اب بھی اسی طرح دہک رہی تھی۔ غالباً بوڑھے نے کسی خاص وقت کا تعین کر لیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سجدے میں گر گیا۔ اس کے منہ سے خوشی بھری آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جگہ سے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا لایا۔ یہ بالٹی اس نے آگ پر انڈیلی اور مجھ سے کہا، ترویدی مہاراج، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیجئے، میں آپ کی ٹانگوں کو کھولنے جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری رسیاں توڑ سکتا ہوں۔ نہیں، اس طرح آپ سر کے بل نیچے گریں گے۔ اس نے کہا، نہیں، تم تکلیف نہ کرو، میں نے کہا، اور اپنے جسم کو موڑ کر اوپر اٹھایا، درخت کی شاخ پر اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد اپنے پاؤں کی رسی کھولی۔ پھر ایک ہاتھ سے درخت کی شاخ کو سنبھال کر دوسرا پاؤں بھی کھولا اور درخت میں لٹک گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دیے۔ بوڑھا شمبھو مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے سے انتہائی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ تمہیں اپنے زخم میں تکلیف ہو رہی ہوگی، آؤ میرے ساتھ اپنی کٹیا میں چلو، میں تمہارے جسم پر مرہم لگا دوں۔ یہ مرہم گھاس پھوس کا بنا ہوا ہے، تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ یہ میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ کٹیا کا دروازہ اندر سے بند تھا اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو پریتی کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ بوڑھے نے دروازہ بجایا تو پریتی نے دروازہ کھول دیا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے مجھے دیکھ کر اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکل گئی، ہے بھگوان، ہے بھگوان، ہے بھگوان۔ دیکھ پریتی، یہ ترویدی ہے، ہم نے اسے ٹھیک کر لیا، مگر اس کے بدن پر زخم ہے، تو جلدی سے ذرا مرہم نکال لا۔ ابھی لائی بابا، پریتی نے کہا اور اندر سے ایک چمڑے کا برتن نکال لائی جس پر سبز رنگ کا ایک مرہم رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ بوڑھے کی ایجاد تھی۔ بوڑھے نے مجھے زمین پر لٹانے کے بعد وہ مرہم میرے زخم پر لگایا اور بولا، اب صبح تک اسی طرح لیٹے رہو، صبح کو دیکھو گے بھگوان نے چاہو تو تمہارا زخم بھر چکا ہوگا۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ نہیں شمبھو، نہ مہاراج، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نہ، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھگوان نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے استعمال کیا اور بھگوان کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے۔ پر تم ہو کون؟ پریتی نے پوچھا۔ نہ پریتی، نہ، آج کی رات اسے آرام کرنے دے۔ جا بیٹا، سو جا چل کر، اسے تنگ نہ کرنا، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد تیرا جتنا من چاہے اس سے باتیں کر لینا۔ لڑکی کے انداز سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ بے حالت مجبوری بوڑھے کی یہ بات مان کر واپس آ گئی ہے، ورنہ اس کا دل مجھ سے باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا۔ میرا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ جاؤں۔ بہت عرصے کے بعد اس ذہنی کرب سے نجات ملی تھی۔ بوڑھا خود بھی وہاں سے چلا گیا اور میں لیٹے لیٹے یہ سوچنے لگا کہ اگر اس بوڑھے کو میں کسی طرح آمادہ کر لوں کہ وہ کسی طرح یہ علم مجھے سکھا دے تو مستقبل میں میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دھن راج سے بھی تو میں نے یہی چاہا تھا کہ جب اس نے مجھے اتنی بڑی شکتی دے دی، آگ، پانی، مٹی وغیرہ کا کھیل مجھ پر ختم کر دیا، تو مجھے اتنا گیان بھی دے دے کہ جو کام اس نے میرے سپرد کیا ہے اسے میں بہتر طریقے سے سر انجام دوں۔ لیکن کیا کہا جائے، اب جو عالم ہوش میں تجربات ہو رہے تھے اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دنیا کے رہنے والے جو انسان کی شکل و صورت رکھتے ہیں بڑے خود غرض اور صرف اپنے لیے سوچنے والوں میں سے ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس کیسی ہی شکتی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے تیار کیا تھا اور میں نے بھی کبھی اس سے منہ نہیں موڑا تھا، لیکن جب میں نے اپنے لیے
उससे कुछ मांगा तो उसकी खुद गर्दी उसके सामने आ गई। उसने सोचा कि आग, पानी, मिट्टी, हवा और रोशनी हर चीज़ से मुझे बेज़रर करने के बाद अगर उसने मुझे ज्ञान शक्ति भी दे दी तो फिर उसके पास क्या रहेगा। ये सोच उसकी गलत थी। ज्ञान शक्ति हासिल करने के बाद भी मैं उसी का गुलाम रहता, क्योंकि मेरे जहन में उसके लिए सब कुछ था, लेकिन इंसान तो मैं भी था। जहाँ मुझे मुश्किल पेश आई थी मैंने वहीं उससे कुछ मांगा। पता नहीं शंभूना कौन है और ये भी मुझे देना पसंद करेगा या नहीं। अब ये सब बात की बातें हैं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर सोच सकता था अपनी अक्ल से कि शंभूना भी बहुत कुछ जानता है। अगर वो धनराज के जादू का तोड़ रखता है, उसके बनाए हुए तिलस्म को तोड़ सकता है, तो उसकी अपनी भी कोई हैसियत होगी। बहरहाल शायद उससे मुझे कुछ मिल जाए। हालांकि उसने मेरे ऊपर एहसान किया था और बज़ाहिर मेरे पास उस एहसान का कोई सिला नहीं था, लेकिन सौदेबाजी तो हो सकती थी। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि उसकी इतनी अताअत करूँगा कि वह मुझे कुछ देने के लिए मजबूर हो जाए। ये ज़ख्म अब मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता था और मैं जानता था कि शंभूना ने अपने तौर पर मेरा ये घाव भरने की कोशिश की है, लेकिन ये घाव तो ऐसे ही भर जाएगा, क्योंकि मेरा असल जिस्म पर ऐसे घाव असर अंदाज नहीं होते। और यही हुआ। अब चौंका मेरी असल शख्सियत वापस आ चुकी थी, इसलिए सुबह होने तक मेरे ज़ख्म पर मरहम के अलावा और कुछ न रह गया। फिर भी मैंने शंभूना से उसका तज़किरा करना मुनासिब नहीं समझा था। सुबह हुई और सबसे पहले मुझे प्रीति की सूरत नजर आई। उसने अंदर झांका था। मैंने मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया। आओ प्रीति, मैं तुम्हें प्रीति ही कहूँगा, इसलिए कि शंभूना तुम्हें प्रीति कहता है। ये उसी का हक है। वो झजकी और फिर अंदर आ गई। मैंने उसे झील में नहाते हुए देखा था और उसके वजूद का एक एक नक्श मेरी निगाहों में था। मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वह दुनिया की हसीन तरीन लड़की है, लेकिन बहरहाल चौंका वो शंभूना के पास थी। मुझे उसका और शंभूना का रिश्ता भी नहीं मालूम था, इसलिए मैं उसकी जानब मैली निगाह से भी नहीं उठा सकता था। वो झजकती हुई अंदर आ गई। कैसे हो तुम तरवीदी? ठीक हूँ प्रीति, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी। दूध गर्म किया है मैंने तुम्हारे लिए, ले आऊँ? ये दूध तुम लोग कहाँ से हासिल करते हो यहाँ इस वीरान इलाके में? हमने 4 भेड़ें पाल रखी हैं। बड़ी खूबसूरत भेड़ें हैं और वो हमारी सारी ज़रूरतें उन्हीं से पूरी हो जाती हैं। और फिर भगवान ने यहाँ काफ़ी फल पैदा किए हैं। बस ये फल और दूध ही तो हमारा खाजा है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी। मैं दूध ले आऊँ? मैं बाहर चलूँ? महाराज क्या कर रहे हैं? वो तो बस ज्ञान